نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون فمن يعمل من الصالحات پس جو کوئی عمل کرے نیکی کے وہو مؤمن بشرطے کہ وہ مومن ہو فلا کفران لسعی پس ناشکری نہ کی جائے گی اس کی کوشش کے لیے وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور ناممکن ہے حرام ہے بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا انہم لا یرجعون بے شک وہ نہیں لوٹیں گے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج وہم من کل حدب ینسلون اور وہ ہر اونچائی سے دوڑتے ہوں گے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ اور قریب آ گیا سچا وعدہ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا پس اچانک پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا یا ویلنا قد كنا فی غفلة من هذا ہائے افسوس ہم پر یقیناً ہم غفلت میں تھے اس سے بل كنا ظالمین بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جہنم کا ایندھن ہوں گے انتم لہا واردون تم اس کے لیے وارد ہونے والے ہوں گے لو کان ہؤلاء آلہہ اگر یہ لوگ الہ ہوتے ما وردوہا تو نہ وارد ہوتے اس پر وکل فیہا خالدون اور سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے لہم فیہا زفیر ان کے لیے اس میں چیخ و پکار ہوگی وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور وہ اس میں نہ سنتے ہوں گے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الانبیاء کا آخری رکوع آیات نمبر 94 سے لے کر 100 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے انبیاء نیکی کے کاموں میں بہت جلدی اور بہت تیزی کرنے والے تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پکار کرنے والے تھے. آج کے سبق میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. انبیاء تو بڑی عظمت والے ہیں، لیکن جو بھی نیک عمل کرے بشرطے کہ ایمان کے ساتھ کرے، ایمان والا ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں. ایمان کے ساتھ کرے ہو نیک اعمال. اللہ کسی کے نیک عمل کو بھی ضائع نہیں فرماتے، ناقدری اور رائگاں نہیں فرماتے، بلکہ ہر ایک کے نیک عمل کو اللہ قبول فرماتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو ضرور دیکھے گا، بلکہ اللہ رب العزت نیکی کم ہوگی اور اجر زیادہ عطا فرمائیں گے. اللہ اپنی شان کے مطابق بدلہ اور اجر عطا فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ تم بکری وغیرہ کے بچے کو، جس کی ماں فوت ہو جائے، بکری مر گئی ہے چھوٹا بچہ رہ گیا ہے، یا اونٹنی مر گئی ہے اس کا بچہ رہ گیا ہے، تو شوق سے پال کر بڑا کرتے ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی تمہاری نیکیوں کو پال کر بڑا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اجر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں. اس لیے اللہ کسی کی نیکی کی ناقدری نہیں فرماتے، بلکہ یہاں پر وہ مثال اگر ذہن میں رکھی جائے کہ جس دیہاتی کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ بادشاہ کو تحفہ دینا چاہیے، پھر سوچتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے بادشاہ کو دینے کے لیے، میں تو غریب آدمی ہوں، اور اس بات پر وہ کئی مہینے تک سوچتا رہا کہ بادشاہ کو تحفہ کون سا دینا چاہیے. حتیٰ کہ ایک دن بارش ہوئی تو اس دیہاتی اور اعرابی نے سوچا ایک بادشاہ کے پاس باقی تو ساری چیزیں ہوں گی، بارش کا میٹھا پانی تو نہیں ہوگا، چلو میں بادشاہ کو یہی پانی بارش کا پیش کر دوں. اس نے ایک گھڑا لیا، اس کو دھویا، صاف ستھرا کیا اور بھر کر سر پہ رکھا اور بادشاہ کی طرف روانہ ہوا. راستے میں بھی کچھ وقت لگا اور وہاں ملاقات بھی، تھوڑا ہی بادشاہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنے دن لگ گئے، ملاقات نہ ہو سکی. کئی دنوں بعد جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، بادشاہ نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا حضور کافی عرصے سے سوچ رہا تھا آپ کو کوئی تحفہ دوں، کوئی چیز مناسب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا دوں، غریب آدمی ہوں. بارش ہوئی تو میں نے کہا کہ چلو بارش کا پانی آپ کو پلاؤں. بادشاہ نے پوچھا کہ بارش کب ہوئی ہے؟ اس نے کہا جو تو 15-20 دن ہو گئے ہیں، لیکن موقع جو نہیں مل رہا تھا آپ سے ملاقات کا، میں تو اسی دن لایا تھا جس دن بارش ہوئی ہے، لیکن اب میں نے کہا چلو دیکھ ہی جاؤں. بادشاہ ہنس پڑا، بھی بڑا سادہ آدمی ہے، تازہ پانی تو اس دن ہوتا ہے جس دن بارش ہوئی ہو، یہ مہینے کا پرانا پانی یہ کون سا تازہ ہوتا ہے، لیکن چلو لایا تو محبت سے ہے نا. بادشاہ نے وہ تحفہ قبول کیا اور حکم دیا کہ یہ جو گھڑا لے کر آیا ہے اس کو سونے کی اشرفیوں کے ساتھ بھر کر اس کو واپس لوٹا دو. اس نے گھڑا لیا، اسی طرح اوپر سے بند تھا، آداب سلام کر کے رخصت ہو گیا. آبادی سے دور جب گیا تو اس نے کہا دیکھوں تو صحیح بادشاہ نے کیا دیا ہے. وہ جو گھڑا کھولا اوپر سے تو حیران رہ گیا کہ سونے کا بھرا ہوا. اتنا تو کبھی اس نے سونا خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا اور سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ملے گا. وہ سونے کی اشرفیوں کو اپنی گود میں ڈال لیتا ہے، ان میں ہاتھ پھیرتا ہے اور حیران بھی ہے اور خوش بھی ہے اور کہتا ہے واہ بھائی واہ، بادشاہ پھر بادشاہ ہی ہوتے ہیں. بادشاہ بولے نہیں، بادشاہ بولو نا کسی اللہ بادشاہ
تصویر سارے بادشاہ ہی ہوتے ہیں تب بادشاہ پھر بادشاہ ہی ہوتے ہیں. میں نے پانی پیش کیا وہ بھی مہینے کا پرانا اور اس نے بدلہ جو دیا تو سونے کا بھر کے دیا. رب فرماتے ہیں میں تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, مالک الملک ہوں نا. تو نیکی تو کر, پھر جب میں بدلہ دوں گا نا تو تیری نیکی کے حساب سے نہیں دوں گا, میں اپنی شان کے مطابق بدلہ دوں گا. تیری نیکی کے مطابق نہیں, میں اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرماؤں گا جو تیرے تصور اور تیری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, تو جو بھی نیک اعمال کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ, بشرطے کہ ایمان والا ہو, فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, اس کی نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ بڑی قدر کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, اور ہم لکھنے والے ہیں, تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی, کوئی رہ نہیں جائے گی. ایک ایک نیکی کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور ہم ہر نیکی کا بدلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. سب کو سبحان اللہ. باقی جس بستی پر عذاب آیا وہ کیوں آیا کہ وہ واپس ایمان کی طرف لوٹ کر آنے والی نہیں تھی, یا جس پر عذاب آ گیا وہ پھر واپس دنیا میں لوٹ کر آنے والی نہیں ہے. بس اس پہ عذاب آیا اور وہ پکڑی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے بازی ہار گئی. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, اور حرام ہے بستی پر, یعنی ناممکن ہے جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا بے شک وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے, وہ واپس اب نہیں آئیں گے. اب دوبارہ ان کو چانس دیا جائے کہ چلو موقع تمہیں ایک اور دیتے ہیں, اب توبہ کر لو. فرمایا نہیں, جس پر عذاب آ گیا پھر وہ ہمیشہ کے لیے بازی ہار گئے. اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج, یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یأجوج اور ماجوج. سورۃ القاف میں ہم نے پڑھا یأجوج ماجوج کے بارے میں. حضرت ذوالقرنین کے پاس اس علاقے کے لوگوں نے کہا کہ یا ذوالقرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم ردما. اے ذوالقرنین, ہم کچھ پیسے چندہ اکٹھا کر کے آپ کو دیں, ادھر پہاڑوں کے بیچ میں سے یاجوج ماجوج نکل کر آتے ہیں, بڑا ظلم کرتے ہیں, ہم ان سے بڑے تنگ ہیں. حضرت نے فرمایا مجھے اللہ نے مال پیسہ بڑا دیا ہے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما. تم میرے ساتھ ملو, ایک دیوار قائم کر دیتا ہوں مضبوط, تاکہ وہ وہاں سے آ ہی نہ سکیں. چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے ٹکڑے, آتونی زبر الحدید, لوہے کے ٹکڑے ان کو اینٹوں کے طور پر استعمال کیا, اور گارا جو تھا وہ پگھلے ہوئے تانبے کا استعمال کیا, اور پھر مضبوط دیوار قائم فرما دی. یاجوج ماجوج کو کیا کر دیا, قید کر دیا. اور پھر فرمایا قال ھذا رحمت من ربی, یہ سب رب کی رحمت سے ہوا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. اور جب میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت کا قریب میرے اللہ کا امر آئے گا, یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, کیونکہ رب کا وعدہ سچا ہے. رب کا وعدہ کیا ہے جی؟ سچا ہے. اس لیے فرمایا حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ یأجوج ومأجوج, ایک وقت آنے والا ہے وہ کھول دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت قریب آ گئی ہے, یوں سمجھو کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں دراڑ پڑ چکی ہے. فرمایا کہ وہ کھول دیے جائیں گے. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ, اور وہ ہر اونچائی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ نے ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرمائے. حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم نہ آ جائیں علیہ السلام. پھر دجال کو قتل کریں گے, مقام لطف پر اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. یاجوج ماجوج
اور جب دنیا میں آئیں گے اور قیامت کے قریب پھر ایک فساد اور دنگا اور اہل دنیا والے ان کے شر سے پناہ لینے کے لیے پہاڑوں میں جا گھسیں گے، پھر بد دعا کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک وبا بھیجیں گے جس کی وجہ سے پھر یہ سارے مر جائیں گے اور جگہ جگہ ان کی لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوں گے، پھر تعفن اور بدبو پھیل جائے گا ان کی لاشوں کی وجہ سے۔ تب اللہ تعالیٰ آسمان سے بڑے بڑے پرندے نازل کریں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں پھینک دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ زور کی میںہ اور بارش برسائیں گے جس سے گویا کہ ساری دنیا صاف ہو جائے گی اور یہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس کے ساتھ آگے قیامت کا ذکر کیا اگلی آیت میں، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ گیا سچا وعدہ، اور وہ سچا وعدہ کون سا ہے؟ قیامت۔ کون سا وعدہ ہے جی؟ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، قریب آ گیا سچا وعدہ، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اچانک کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تو کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وہ جو قیامت کے منکر تھے، وہ جو کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، اچانک جب قیامت آئے گی، جب قبروں سے اٹھنا پڑے گا، بڑے حیران ہو جائیں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا؟ جواب آئے گا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، رحمان کی بات سچی ہے، نبیوں کے وعدے آج پورے ہو رہے ہیں، جو نبیوں نے وعدے کیے سچ کیے، رحمان کا وعدہ آج پورا ہونے کا دن آ گیا۔ اس لیے کافر حیران رہ جائیں گے، یا ویلنا، اور پھر یہ کہیں گے، ہائے افسوس ہم پر، ہائے ہلاکت ہماری، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، یقیناً ہم غفلت میں تھے اس سے، ہمارا تو یقین ہی کوئی نہیں تھا قیامت کے بعد، ہمارا تو مرنے کے بعد اٹھنے کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں تھا، غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ بل کننا ظالمین، بلکہ غفلت کیا تھی، ہم تو ظلم کرنے والے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کیا، آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں کی، اور آج یہاں پہ مجرم بن کر آ گئے ہیں۔ اللہ ہمیں غفلت سے بیداری نصیب فرمائے، اور موت سے پہلے اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی غفلت ہے اگر انسان موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں کرے گا، اس میں بڑی کوئی غفلت نہیں۔ سردیوں کا موسم آ جائے اور بندے کے پاس رضائی نہ ہو، کہتا ہے یار بڑی غفلت ہو گئی، ٹھنڈ آ گئی تھی اور ہم نے انتظام کوئی نہ کیا، گرمی شدید ہو گئی اور ہم نے پنکھا ہی کوئی نہیں خریدا، غفلت ہو گئی۔ یہ ساری غفلتیں چھوٹی ہیں، بڑی غفلت یہ ہے کہ موت آ گئی اور موت کی تیاری کوئی نہیں، یہ سب سے بڑی غفلت ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے بہلول کا، کہ ہارون الرشید کے پاس گیا تو اس نے شغل کے طور پہ، مزاح کے طور پہ، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو بہلول نے کہا کہ امیر المومنین، اس کے ساتھ یہ چھڑی جی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا چل تو لے لے، اور اس نے شغل کے طور پہ کہا اگر تجھ سے زیادہ کوئی بیوقوف تجھے مل جائے گا تو یہ چھڑی اس کو دے دینا، یعنی تو بڑا بیوقوف ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے دے دو، انہوں نے لے لی چھڑی، اپنے پاس رکھی۔ کچھ عرصہ گزرا کہ خلیفہ صاحب بیمار ہو گئے اور حالت ایسی ہوئی کہ موت کے آثار نمایاں نظر آئے۔ بہلول آ گیا، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ جب سفر پر جاتے تھے تو بڑی تیاری کرتے تھے کہ فلاں سفر پہ جانا ہے، خدام تیار ہو جائیں، اتنے گھوڑے تیار ہو جائیں، اتنا راشن تیار ہو جائے، اور فلاں اتنے دن رہنا ہے، اتنا سامان۔ تو ابھی آپ لگتا ہے آخرت کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، تو کتنی تیاری کی ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے کہا بہلول تیاری تو میں نے آخرت کے لیے کوئی نہیں کی ہے۔ تو بہلول نے چھڑی نکالی اور اس نے کہا یہ لو، آپ نے کہا تھا نا یہ چھڑی اس کو دینی ہے جو زیادہ بے وقوف ہو، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہیں، اتنے لمبے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اور آپ نے تیاری کو نہیں کی ہے۔
یہاں پہ 5-10 دن کا سفر ہوتا تھا، تیاری کر کے جاتے تھے، اور وہاں آپ اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ والا ہے، اور تیاری آپ نے کوئی نہیں کی ہے۔ اس سے بڑی اور بے وقوفی کیا ہو؟ اللہ ہمیں اس غفلت اور بے وقوفی سے بچائے۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا، اے افسوس ہم تو غفلت میں تھے اس سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے۔ اب آگے اللہ مشرکین کو، خصوصاً جنہوں نے لکڑی اور پتھر کے بت بنائے اور ان کو معبود بنایا، ان کو اللہ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہنم کا وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ایندھن ہے۔ تو وہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھروں کے جو بت تراشتے تھے ان کو بھی وہاں ہی رکھا جائے گا، اس لیے تاکہ حسرت اور افسوس نہ۔ اللہ کہیں گے ان کو تم معبود سمجھتے تھے نا، یہ تمہارے معبود بھی ساتھ ہی ہیں، ان کو کہو نا تمہیں نکالے یہاں۔ تو یا تو لکڑی اور پتھر کے بت مراد ہیں، یا یہاں سے وہ بے ایمان مراد ہیں، وہ خبیث الفطرت لوگ جو خود یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کی عبادت کریں اور لوگ ان کے آگے جھکیں، اور وہ خود ہی رب بن کر بیٹھنا چاہتے تھے، وہ بے ایمان بھی جہنم میں ہوں گے۔ اس لیے اگلی آیت میں ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ کہ بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام یا کئی اولیاء کرام علیہ السلام رحمہ اللہ، جنہوں نے لوگوں کو شرک کی طرف خود تو نہیں بلایا بلکہ وہ تو روکتے رہے، لیکن ان کی دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے انہی کو اللہ کا شریک بنا دیا، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں، لہذا ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جہاں پہ بات ان کی ہو رہی ہے جو خود یہ چاہتے تھے کہ واقعی لوگ ہمیں مشکل کشا سمجھیں اور لوگ ہمارے سامنے جھکیں، تو اللہ تعالیٰ ان بے ایمانوں کو بھی دوزخ میں ڈالے گا اور ان کو مشکل کشا سمجھنے والوں کو بھی دوزخ میں ڈالے گا، اور فرمایا یہ سب جہنم میں اکٹھے ہیں۔ انکم، بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، تم جہنم میں وارد ہونے والے ہوگے، گزرنے والے ہوگے۔ اللہ فرماتے ہیں لو کان فیما آلہہ، اتنا تو غور کرو نا، اگر یہ معبود ہوتے تو ما وردوہا، جہنم کے اوپر سے تو نہ گزرنا پڑتا ان کو، جہنم میں تو وارد نہ ہوتے اگر معبود ہوتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب جہنم میں اکٹھے ہوں گے، معبود بھی اور عابدین بھی سب جہنم میں اکٹھے ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہاں ان کے لیے چلانا ہوگا، چیخنا ہوگا، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنیں گے نہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب ہر طرف سے شور ہو، اب جتنے بندے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہر بندہ چیخنا شروع کر دے، کسی کو کچھ سمجھ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ ہر طرف سے جب سارے جہنم میں جب چیخنے ہوں گے، لا یسمعون، کوئی پتہ نہیں چلے گا، ہر ایک اپنی چیخ میں لگا ہوا ہوگا، دوسرے کی چیخ سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی وہاں پر سنی نہ جائے گی، وہ چاہے اللہ کو پکارے، رب بھی کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ داروغ جہنم کو پکارے، قال انکم ماکثون، وہ کہے گا چپ کر کے ادھر ہی پڑے رہو، تو وہاں چیخنے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، تو لا یسمعون، ان کی پکار کو کوئی سنے گا نہیں۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا